بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بدھزم اور ان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جوڈائزم اور کرسچینٹی۔ جیسا کہ ہم سابقہ لیکچر میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ مذاہب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ریویلڈ ریلیجنز ہے اور دوسری قسم ان ریویلڈ ریلیجنز ہے۔ ریویلڈ ریلیجنس ان مذاہب کو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان مذاہب کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم ہے۔ نان ریویلڈ ریلیجن وہ مذاہب ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں۔ انہی میں سے ایک مذہب، ایک ریلیجن جو ہے بدھزم ہے۔ بدھزم کی تعریف یہ ہے کہ بدھزم از ڈیفائنڈ ایز اے ریلیجیس ٹیچنگ پروپیگیٹڈ بائی دا بدا اینڈ ہز فالوورز which declares that by destroying greed, hatred and delusion, which are the causes of all suffering, man can attain perfect enlightenment, means spiritual knowledge. بدھزم مذہب کا جو فاؤنڈر ہے وہ گوتم بدھ ہے، جن کا اصل نام سدھارتھا تھا۔ یہ ایک پائس پرسن تھا۔ اس نے جو ہے یہ ایک ایسے شخص کا بیٹا تھا کہ جنہوں نے ان کے لیے ایک محل تیار کیا تھا۔ یہ اسی محل میں رہتے تھے اور وہ ان کو محل سے باہر جانے نہیں دیتے تھے، لیکن جب ایک دفعہ وہ یہ اپنے محل سے باہر نکلا اور انہوں نے جو ہے کچھ اسٹڈی کیا، ان کے سامنے مختلف شیپس آئی۔ ان کے سامنے ایک ایسا شخص آیا کہ جو بیمار تھا، اور دوسرا کچھ آگے چلتے چلتے ایک ایسا شخص آیا کہ جو ہے وہ انتہائی کمزور تھا۔ اسی طرح ان کو آگے چلتے چلتے ایک ایسا شخص ملا جو ایک فقیر شخص تھا، اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے، دوسرا شخص کمزور ہے، اور تیسرا شخص جو ہے وہ فقیری کی حالت میں بھی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ ان کے پیچھے کوئی لاجک ہے۔ تو یہ چلتے چلتے ایک جنگل میں انہوں نے کچھ راتیں گزاری، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ رول اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا۔ اور سب سے پہلی جو انہوں نے مذہب کی تعریف کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک انسان سکون کی زندگی گزارنا چاہے تو ان کو اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکالنی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز لالچ ہے، دوسری چیز نفرت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ خود غرضی اور دھوکہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ انسان اپنی زندگی سے نکال لے تو مین کین اٹین پرفیکٹ انلائٹمنٹ، تو انسان ایک روحانی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی جو مذہب ہے، جو بدھزم ہے، اس کی بنیاد 4 نوبل ٹروتھس اور 8 پرنسپلز پر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت جو ہے، گوتم بدھ نے اس کے بارے میں 4 سچائیاں بیان کی، جن کو انہوں نے 4 نوبل ٹروتھس کا نام دیا ہے۔ اس کے مطابق پہلی سچائی یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کی حقیقت دکھ ہے، یعنی انسان کو ہے کہ دکھی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ان دکھوں کے جو ہے کچھ ریزنز ہیں، یعنی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ انسان جو دکھی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ہے وہ کچھ ریزنز ہیں اور کچھ وجوہات، اور جو مین ریزن ہے وہ انسانی خواہشات ہیں۔ صحیح ہے نا، جو ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، یہ انسان کی بہت زیادہ ہے۔ تیسری سچائی یہ ہے کہ جو دکھوں کے جو علت ہے، جو ریزنز ہیں، ان کو ریزولو کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی سچائی یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں 8 اصول اپنا لے تو یہ جو ہے یہ روحانی علم حاصل کر سکتا ہے اور حقیقی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ ان 8 اصول کو یہ دا 8 فولڈ پاتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا اصول یہ کہ رائٹ ویو از دا ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف دا 4 نوبل ٹروتھس۔ اگر انسان چاروں سچائی کی حقیقت جان لے تو یہ جو ہے اس کا نظریہ صحیح نظریہ شمار ہوگا۔ سیکنڈ ون، رائٹ اسپیریشن is a true desire to free oneself from attachment, ignorance and hatefulness۔ یعنی انسان کی صحیح خواہش وہ خواہش ہے کہ اگر ان کی خواہش سے 3 چیزیں نکل جائیں، ایک دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگاؤ، اور دوسری چیز جو ہے وہ جہالت، اور تیسری چیز جو ہے نفرت۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان اپنی 3 چیزوں کی خواہشات اپنی زندگی سے نکال لے تو اس کی بقیہ خواہشات جو ہے وہ صحیح خواہش ہوگی۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے لگاؤ، دوسرے نمبر پر جہالت، اور تیسرے نمبر پر نفرت۔ یہ جو پہلے 2 اصول ہیں ان کو جو ہے پرجنا بھی کہا جاتا ہے اور وزڈم۔ اس کے بعد جو تیسرا اصول ہے رائٹ اسپیچ، یعنی انسان کی صحیح بات کون سی بات ہے۔ تو رائٹ اسپیچ انوالوز ابسٹیننگ فرام لائنگ، گوسپنگ اور ہارٹفل ٹاک۔ یعنی انسان اگر اپنی باتوں سے 3 چیزوں کو نکال لے، ایک جھوٹ کو اور ایک فضول باتوں کو
اور ایک تکلیف دہ باتوں کو جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ باعث ہو. تو ان کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں. فورتھ ون از رائٹ ایکشن. انسان کا صحیح عمل کون سا عمل ہے؟ تو رائٹ ایکشن انوالوز abstaining from hurtful behavior such as killing, stealing and careless sex. گوتم بدھ کے مطابق جو ہے اگر انسان کی زندگی سے 3 چیزیں نکل جائے، 3 اعمال نکل جائے، ایک جو ہے وہ کسی کو قتل نہ کرے، دوسرے نمبر پر چوری نہ کرے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بدکاری نہ کرے، تو ان کے بقیہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ رائٹ ایکشن ہے. ففتھ ون از رائٹ لیولیہوڈ. جو انسان کی صحیح زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ اٹس مینس میکنگ یور لیونگ ان سچ ایز اے وے ایز ٹو ایوائڈ ڈسہونیسٹی اینڈ ہرٹنگ ادرس انکلوڈنگ اینیملس. یعنی آپ کی صحیح زندگی وہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی زندگی سے جو ہے بے ایمانی کو، خود غرضی کو نکال لے اور تکلیف دہ رویے کو نکال لے، یہاں تک کہ انسان کیا کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دے. تو یہ جو 3 اصول ہیں، رائٹ اسپیچ، رائٹ ایکشن اینڈ رائٹ لیولیہوڈ، ان کو جو شیلا بھی کہا جاتا ہے اور موریلٹی بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پرنسپل نمبر 6 جو ہے رائٹ ایفرٹس. انسان کی صحیح کوشش کون سی ہے؟ تو اس گوتم بدھ کے مطابق انسان کی صحیح کوشش وہ ہے is a matter of exerting oneself in regards to the content of one's mind. جو انسان کو جو ہے نا ذہنی سکون دے. انسان کی ہر وہ کوشش جو انسان کو ذہنی سکون دے تو وہ جو ہے انسان کی صحیح کوشش ہے. اسی کے تحت گوتم بدھ نے جو ہے ایک نصیحت کی ہے کہ بیڈ کوالٹیز should be abandoned and prevented from arising again and good qualities should be connected and nurtured. مطلب یہ کہ انسان کو جو ہے اپنی زندگی سے بری خوبیوں کو نکالنا چاہیے اور اس کو جو ہے بڑھنے نہیں دینا چاہیے، اور اچھی کوالٹیز کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور اس میں جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اس کے بعد رائٹ جو ہے نا پرنسپل نمبر 7 رائٹ مائنڈفلنس is the focusing of one's attention on one's body, feelings, thoughts and consciousness in such a way as to overcome craving, hatred and ignorance. انسان جو ہے وہ اپنی باڈی پر اس انداز میں توجہ دے، اپنی خواہشات پہ، اپنی سوچ پہ اس انداز میں توجہ دے کہ گویا کہ یہ اپنی زندگی سے نفرت کو نکال لے، جہالت کو نکال لے اور فضول چیزوں کو نکال لے. لاسٹ ون پرنسپل نمبر رائٹ کنسنٹریشن، جس کو میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی مراقبہ. وہ یہ کہ از میڈیٹیٹنگ ان سچ اے وے ایز ٹو پروگریسلی ریئلائز اے ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف امپرفیکشن، امپرمیننس اینڈ نان سیپریٹنس. یعنی کسی بھی انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جو ہے اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ ہی از امپرفیکٹ، کہ وہ جو ہے نامکمل ہے. امپرمیننس وہ جو ہے وہ اس کی زندگی عارضی ہے، اینڈ نان سیپریٹنس، اور وہ جو ہے مستقل نہیں ہے اور بلکہ اس کو ایک معاشرے کے ساتھ جوڑا ہونا رہنا ہے، اکیلے وہ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو پرنسپل نمبر 6 رائٹ ایفرٹس، 7 رائٹ مائنڈفلنس اینڈ 8 رائٹ کنسنٹریشن، ان کو سمادھی بھی کہتے ہیں، میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں. یہ 8 وہ اصول ہے کہ گوتم بدھ کے مطابق اگر یہ 8 اصول انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو وہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. اب ہم جو ہے وہ بدھزم اور اسلام، اس میں کامن ویلیوز اور کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے کامن ویلیوز ان اسلام اینڈ بدھزم. فرسٹ ون از ریسپیکٹ فار ہیومن لائف، قصاص از لائف. یعنی انسان کی زندگی کی قدر اور انسانی زندگی کی اہمیت یہ اسلام میں بھی ہے اور جو ہے بدھزم میں بھی ہے. اسلام میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے جو ہے سب کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سب انسانوں کی جو ہے زندگی بچائی. اور اسی طرح انسانی زندگی کا احترام جو ہے یہ جو ہے بدھزم میں بھی ہے. وہاں بھی جس طرح اسلام میں قصاص کا کانسیپٹ ہے تو بدھزم میں بھی قصاص کا کانسیپٹ ہے. سیکنڈ ون از سیکیورٹی آف پراپرٹی. سیکیورٹی آف پراپرٹی اسلام میں بھی ہے اور بدھزم میں بھی ہے. تھرڈ ون امپورٹینس آف ٹروتھ. سچائی کی اہمیت جو ہے اسلام میں بھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جو ہے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. اور اسی طرح جو ہے سچائی کی اہمیت جو ہے وہ بدھزم میں بھی ہے. بدھزم میں جس طرح آپ نے گوتم بدھ کے اصول کو سنا کہ جگہ جگہ وہ کہہ رہے کہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ جھوٹ کو نکال لیں. سیکیورٹی آف آنر، کہ جو ہے وہ جو ہے عزت کی حفاظت، یہ اسلام میں بھی ہے
اور بدھزم میں بھی ہے. اسلام میں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کہ ایک انسان کی جو ہے وہ دوسرے انسان پر حرام ہے، اور جو ہے نا اس کی جو ہے وہ خون بہانا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو جو ہے نا اس کی سنیچنگ کرنا. اسی طرح یہ چیزیں جو ہے یہ بدھزم میں بھی آپ کو یہ کانسیپٹ ملے گا. پروہیبیشن فرام ڈرگس، نشہ آور اشیاء کا استعمال اسلام میں بھی حرام ہے اور بدھزم میں بھی اس پر جو ہے پابندی ہے. اب وہ چیز جو کمپیریٹیو اسٹڈی اگر ہم دیکھیں گے اسلام اور بدھزم کے بارے میں، تو فرسٹ ون جو ہے ہیومن نیچر. اسلام میں جو ہے وہ اوورال جو کچھ ہے وہ گاڈ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور انسان اکیلے کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ بدھزم میں ہیومن نیچر جو ہے وہ سب کچھ ہے. کانسیپٹ آف گاڈ، آپ کو اسلام میں جو ہے ون گاڈ کا کانسیپٹ ملتا ہے جو اللہ المیٹی ہے، اور بدھزم میں کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے گاڈ کا. فاؤنڈر آف ریلیجن جو اسلام کے ہے وہ دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ہے، اور جہاں تک وہ جو بدھزم میں ہے وہ گوتم بدھ ہے. بلیف ان ڈومز ڈے، اسلام میں جو ہے وہ جو ہے قیامت کے دن کا عقیدہ ہے، جو ہے مطلب کہ موت کے بعد ایک دن دوبارہ اٹھنا ہے، اور وہاں پر ری انکارنیشن ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ مختلف جو ہے نا مختلف جنموں میں دوبارہ آتی ہے، جو ہے نا ہندوازم میں بھی ہے. یہ اوورال جو بدھزم کی جو کانسیپٹ آف بدھزم اور بدھزم کے جو بیسک بلیف تھے اس پر جو ہے بات ہوئی. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم جوڈیزم کے بارے میں بتائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.